السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسی تلخ حقیقت ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کو شاید آپ کا ذہن، آپ کا شعور، آپ کا دماغ ماننے کو، تسلیم کرنے کو کچھ وقت لے گا، اور شاید آپ کو یہ لگے گا کہ ہم کسی مبالغہ رائے سے بات کر رہے ہیں، مبالغہ رائے سے کام لے رہے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ بالکل ایسی حقیقت ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو سورج چمک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یورپ، امریکہ اور UK، کینیڈا جیسے ممالک میں مسلم خواتین نے غیر مسلم مردوں کے ساتھ شادیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم خواتین غیر مسلم مردوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ یہ سلسلہ بڑا اب بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ کام کوئی 1-2 کیسز ہوتے تھے، لیکن اب ان کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان خواتین نے جو تعلیم حاصل کی ہوتی ہے وہ اپنے جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان ممالک میں، وہاں سے انہوں نے اپنی ساری ایجوکیشن مکمل کی ہوتی ہے، وہیں کے کالجز سے، یونیورسٹی سے اپنی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اور ذہنی طور پر ان کا اپنے مذہب کے ساتھ، ان کا اپنی ثقافت سے بالکل ناآشنائی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا لائف پارٹنر تلاش کرتے ہیں، اپنی ثقافت اور اپنے مذہب کو مد نظر نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ جب انہوں نے تعلیم حاصل کی، جب یہ ان کی براٹ اپ ہو رہا تھا، تو انہیں اس کا جو شائبہ کم ملا۔ گھر میں تو ان کے والدین انہیں جو اپنی ثقافت اور مذہب کے حوالے سے کوشش کرتے رہے کہ انہیں بتائیں، لیکن آپ کو ان ممالک کے لوگوں کی مصروفیت کا علم ہے کہ یہ ناشتہ کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر کافی پیتے ہیں، یا چلتے چلتے اپنا سینڈوچ کھا رہے ہوتے ہیں، تاکہ انہوں نے وقت پہ اپنے آفس پہنچنا ہے، اور آفس میں جا کر انہیں انتھک محنت کرنا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس اپنے بچوں کو وقت دینے کے لیے کچھ زیادہ وقت نہیں بچتا۔ جو کچھ وقت بچتا ہے وہ سیر و تفریح میں، ایک دوسرے دعوتوں میں صرف ہو جاتا ہے۔ تو جو تربیت ان کے بچوں کو ان تعلیمی اداروں سے، یورپ، امریکہ، کینیڈا اور UK کے گورنمنٹ کے اداروں سے جو تعلیم مل رہی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بچے اور بچیاں بڑے ہو کر جب ان کو لائف پارٹنر تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ان کے والدین ان کے فیصلوں پہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہاں کے ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ کوئی والدین اپنے بچوں کو اس حوالے سے فورس کریں کہ آپ نے یہاں پہ شادی کرنی ہے۔ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو میں نے بات کی، یہ ایسا نہیں ہے کہ ساری خواتین نے یہ کام شروع کر دیا، لیکن یہ کام شروع ہو چکا ہے، اور اس کی شرح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ اور اگر یہ شرح بڑھتی رہی تو پھر میرا ایک سوال ہے ان اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کہ آپ جب آئے تھے تو آپ ایک سہانا خواب لے کے آئے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دیں گے، ہم اپنے بچوں کو اچھا ایک برائٹ فیوچر کے ساتھ ساتھ ان کے مستقبل کو بہتر کریں گے۔ تو آپ نے یقیناً یہ کام کیا، ان کو اچھا لیونگ سٹائل دے دیا، ان کو اچھا کھانے پینے کو دے دیا، ان کے لیے ماحول اچھا دے دیا، لیکن ایک گھاٹے کا سودا ہو گیا، وہ جانے میں ہو گیا یا انجانے میں ہو گیا، کہ آپ
اپنے بچوں کو مذہب کی اور ثقافت کی تربیت دینے میں ناکام ہو گئے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پاکستانی خواتین اور مرد جو غیر مذہب لوگوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، مردوں کا تو کسی حد تک افورڈیبل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے مرد کی نسل سے ہوتی ہے، تو اس قسم کے ہمارے جو مذہبی ہمیں ایک سپیس ملتی ہے، ہمیں وے آؤٹ ملتا ہے، لیکن خواتین کی شادی غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا المیہ ہے، ایسی ٹریجڈی ہے جس کو بیان کرتے ہوئے بھی میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور اس تلخ حقیقت اور اس تلخ مسئلے سے کیسے نمٹنا ہے، یہ میرا ان مذہبی اسکالر کے ساتھ سوال ہے جو عید میلاد النبی کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، محرم الحرام کے موقع پر ان ممالک میں جاتے ہیں، ڈالرز اور پاؤنڈ اکٹھے کر کے لاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اس مسئلے کا حل آپ نے ان لوگوں کو بتانا ہے جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو ٹکٹ دے کے بلاتے ہیں، آپ کی محفلیں کرواتے ہیں، آپ سے درس و تدریس حاصل کرتے ہیں۔ آپ سوچیں اور ہمارے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ اس پیچیدہ صورتحال سے، اس گھمبیر مسئلے سے ہم نے کیسے نپٹنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔